محسن نقوی صاحب کے ان فیصلوں سے جن سے پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ محسن نقوی صاحب اتنی طاقت رکھنے کے باوجود ان پر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے؟ میری توجہ تھی وہاب ریاض کی جانب. وہاب ریاض نے جس طرح سے پرفارم کیا ایز اے مینیجر، ایز این اسسٹنٹ مینیجر، سینئر مینیجر پاکستان ٹیم کے ساتھ، ایک خصوصی عہدہ ان کے لیے بنایا گیا، ان کو بھیجا گیا. پھر ابھی پاکستان ٹیم جو ہے وہ بری طریقے سے ہار گئی T20 ورلڈ کپ میں. ویمنز ٹیم کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اگر اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی رپورٹ ہے تو آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ کہ احمد سلیم صاحب ہمارے تمام ویورز کے ساتھ شیئر کریں. سو اوور ٹو یو احمد. دیکھیں میں نے کل بھی اپنے سٹانس پہ میں قائم ہوں. دیکھیں چیئرمین کا کام یہ مائکرو مینجمنٹ کرنا نہیں ہوتا. چیئرمین کا کام جیسے محسن نقوی صاحب بہت زبردست جو کام کر رہے تھے، ان کا کام تھا کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں کروانی. ٹائملی انہوں نے ایگزیکیوشن کرائی، بہت منیمم ٹائم میں انہوں نے اسٹیڈیمز ریڈی کیے. اور جو ہم کہتے ہیں کہ میرے خیال سے اگر محسن نقوی صاحب اگر نہ ہوتے تو ہم اتنے کم ٹائم میں اسٹیڈیم ریڈی نہیں کر سکتے تھے. وہ انہوں نے کرائی. اس کے بعد تمام ٹیموں کو جو سیکیورٹی مہیا کی وہ ان کا کام تھا، وہ انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے مکمل کیا. اس کے بعد دیکھیں بگر پکچر پہ کام کرنا ان کا کام ہوتا ہے. ان کا کام تھا انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کے کیس لڑنا، وہ انہوں نے بڑا بخوبی نبھایا. اب جو کرکٹنگ ٹرمز ہیں، کرکٹنگ کے معاملات ہیں، اس کو کرکٹرز ہی دیکھیں گے. انہوں نے پاکستان کے نئے اور پرانے ایک بڑا اچھا کمبینیشن بنایا. دیکھیں اعتراض مجھے بھی ہے چوائس پہ، عاقب جاوید صاحب کی چوائس پہ میرا بھی اعتراض ہے، وہاب ریاض صاحب کی چوائس پہ میرا بھی اعتراض ہے. لیکن آپ دیکھیں اب ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا یا کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ وہ لوگوں کی انٹینشنز یا نیت کا اندازہ لگائیں. اوکے جی، یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا کہ لوگوں کی انٹینشنز یا نیت کا جو اندازہ ہے وہ تو کوئی بھی نہیں لگا سکتا. نیتوں کا حال تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. تو جو لیڈرز ہوتے ہیں، کیوں کہا جاتا ہے کہ جو لیڈر کا ویژن ہوتا ہے وہ اس کی پریکٹیکل کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. تو وہاب ریاض کو بار بار موقع دینا اٹ مینز کہ محسن نقوی صاحب کی نیت پر آپ کو شک ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نہیں جانتے. انہوں نے جن کو بھی لگایا ہے، نہ مجھے محسن نقوی صاحب کی نیت پہ شک ہے، نہ کسی عہدیدار کی جو بھی پی سی بی میں ہے. میں ان کے ڈیسیژنز کے اوپر بات کر سکتا ہوں، ان کی نیتوں پہ میں بات نہیں کر سکتا. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں پوری دنیا میں جب آپ نئے دور کی نئے طرز کی کرکٹ کی بات جب کرتے ہیں تو آپ جو اپ کمنگ جو نیو جو بالکل ریسنٹلی ریٹائر لوگ ہوتے ہیں وہی لگ رہے ہیں. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، انگلینڈ کی ٹیم پوری نے دنیا کے ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں، انڈیا کے ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں، آسٹریلیا کے ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں، ایون بنگلہ دیش ہمیں ہرا رہا ہے. تو ہم اگر آپ ہی کے فارمولے پہ چلیں تو ریزلٹس کیوں نہیں اچھا؟ اس کا جواب میں کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں جب کرکٹرز کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی، کرکٹرز آپ کا نیت کیسے چیک کریں گے؟ میں کچھ اور بتا رہا ہوں. آپ نیت کیسے چیک کریں؟ ابھی آپ نے خود کہا کہ ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کریں گے. میں نیت پہ شک نہیں کر رہا. آپ کرکٹرز کی نیت میں بتا رہا ہوں میں کیسے شک کر رہا ہوں. آپ کیسے شک کر سکتے ہیں؟ میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ آپ ٹیم سلیکشن کرتے ہیں یا کوئی بھی کام، لیٹس سپوز جو بھی آپ کا ٹیم سلیکٹر ہے، چیف سلیکٹر ہے، جب وہ میرٹ پہ فیصلے نہیں کرے گا تو آپ کیسے، آپ جب ساتھ مسعود کو احتساب کون کرے گا؟ سر ایک ٹائم دیا ہے نا. کتنا ٹائم دیا ہے؟ مجھے سر ایک منٹ کون کرے گا نا، اس کا جواب دے دیں. بتا رہا ہوں احتساب ہمیشہ سسٹم کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا. یہ سب سے پہلے سسٹم کے اوپر کوئی بندہ جی سن لیں، جب آپ نے کسی کو 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے اپوائنٹ کیا ہے نا تو آپ اس کو ڈیلی بیس پہ نہیں نوکری. آج اس نے غلط کام کیا، چلو جی آج تم فارغ ہو. کیوں ریزائن کر دیا آفٹر 6 months؟ جیسن گلیسپی نے جیسن گلیسپی نے ریزائن دیا. جیسن گلیسپی کو اصل دیکھیں جو ہائی مورل گراؤنڈز ان کے ہیں وہ ہمارے لوگوں کے نہیں ہیں. وہ مطلب محسن نقوی صاحب کے نہیں. آپ یہ سر میں کرکٹر جو آپ کے چیف سلیکٹر ہیں، جو آپ کے کوچ لوکل پاکستانی ہیں، وہ اس طرح کام نہیں کرتے. ان کو سوچنا چاہیے نا، وہاب ریاض کو سوچنا چاہیے کہ میری ٹیم. وہاب ریاض کو کس نے لگایا؟ سر لگا دیا. اب آگے تو اب وہاب ریاض کے اندر جو کیا کہتے ہیں شرم کی کمی ہے وہ بھی محسن نقوی صاحب کو انجیکشن لگائیں گے. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاب ریاض کے جو ایکٹس ہیں ان کے ریسپانسبل محسن نقوی نہیں ہے؟ ان کا ریسپانسبل کون ہے؟ وہاب ریاض خود ہے. اس کا احتساب کون کرے گا؟ وہ ایک ٹائم دیا نا ان کو، جب ان کا ٹائم پورا ہوگا اس کے بعد. کتنا ٹائم ہو گیا سر؟ کہ آپ کو وہاب ریاض کا کانٹریکٹ کتنے عرصے کا ہے؟ 2024 کے T20 ورلڈ کپ میں سینئر مینیجر کا عہدہ کس نے بنا کر دیا ان کو؟ اس کی وجہ تھی کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی پاکستان کی ٹیم میں اکثر یہ شکایات آتی تھی کہ جب آپ کوئی سینئر مینیجر لگاتے تھے تو وہ لوگوں کے ساتھ جیلن نہیں ہوتا تھا، تو ان کے رفٹ آتا تھا. یہ شکایات میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو آپ بات کریں، یہ شکایات پاکستان کے کس کھلاڑی نے،
کس تاریخ کو کب پاکستان کرکٹ بورڈ کو جمع کرائیں؟ دیکھیں ریٹن ہر چیز نہیں ہوتی، یہ تو پھر آپ کی کیا سرائی ہو گئی نا، کیا سرائی نہیں ہے، آپ کا اندازہ ہو گیا نا۔ دیکھیں میں نے کل بھی بات کی کہ جینزیز جیسے ہم کہتے ہیں یا نیو جنریشن کہتے ہیں، جو سن 2000 کے بعد پیدا ہوئے بچے ہیں یا اس طرح کے، ان کے اوپر آپ آج انتخاب عالم یا آپ آج ہارون بھائی کو لگا دیں گے، ہارون بھائی ایک آپ اولڈ کا اسکول کیا کے مطلب ہے ہارون رشید یا انتخاب عالم چھوٹے نام ہیں؟ بڑے آپ نام کہنا ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لیکن ان کو نئے طور طریقے نئی چیزوں سے ہمانگی نہیں ہے، وہ جنریشن ایک نہیں تین جنریشن کا فرق میرا آپ ہے۔ سے سوال ہے، میرا ایک منٹ میں ذرا سوال کر لوں، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ جو نئے طور طریقے ہیں ان کو ہمارے جو سینئر لوگ ہیں وہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، مجھے ان نئے طور طریقوں کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا آج بتا دیں، دوبارہ بتا رہا ہوں، دیکھیں جو اب نئی جنریشن ہے نا، ان کو آپ نے ریلائز کروانا ہے، ان کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے جو ہماری پریویس جنریشنز تھی نا، جو جب مطلب ہمارے پیرنٹس یا جو اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے، جو نئے بچے ہیں وہ ڈکٹیٹ نہیں کرتے، ان سے آپ نے لاجک سے بات کرنی ہے، ان کو آپ نے کنونس کرنا ہے اس بات پہ، تب وہ بات مانیں گے۔